فراق گورکھپوری کی تنقید نگاری۔ فراق گورکھپوری ایک اہم شاعر ہی نہیں، اردو تنقید کی تاریخ میں بھی ان کا ایک خاص مقام ہے۔ وہ مشرقی و مغربی شعریات سے آگاہ ہیں اور مختلف علوم کی اہمیت کے بھی قائل ہیں، لیکن ادب پر ان کے اطلاق کی کوشش کو صائب قرار نہیں دیتے۔ انہیں اسلوب کا پرستار اور ایک تاثراتی نقاد کہا جاتا ہے۔ خود فراق نے اپنی تنقید کو تاثراتی نہ کہہ کر زندہ اور خلاقانہ تنقید سے تعبیر کیا ہے۔ گویا تنقید میں بھی تخلیقی عناصر پائے جاتے ہیں۔ بعض نقاد جیسے کلیم الدین احمد اور سردار جعفری اس طرح کی تنقید کو غیر ذمہ دارانہ اور شمس الرحمن فاروقی انشائیہ نگاری کا نمونہ کہتے ہیں۔ لیکن محمد حسن عسکری کے نزدیک پڑھنے کے لائق اگر کوئی چیز ہے تو فراق کی نظم اور تنقید۔ عسکری نے فراق کی تنقید کی سب سے بڑی خصوصیت اس کی قرت نوازی یا ریڈیبلٹی کو قرار دیا ہے۔ فراق 20ویں صدی کے ایک اہم نقاد ہیں۔ ان کے یہاں بھی ان کے عجلت پسندانہ رویے کے باعث کچھ خامیاں در آئی ہیں، لیکن ان کے جذبات کی صداقت، اخلاص کی سچائی اور تاثرات کے بے میل ہونے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ فراق کی تنقید کو تاثراتی کہا جائے یا خلاقانہ، اس کی اپنی ایک انفرادیت ہے۔ اس سبق کا مقصد بھی فراق کی تنقید کے خاص کردار کے بارے میں معلومات فراہم کرنا ہے۔ درج ذیل امور کا علم حاصل کرنے کے بعد ہمارے طلباء فراق کی تنقید اور اس کے علم سے پوری طرح بہرور ہو سکے۔ فراق کی وجدانی شعور کے بھید کھولنے کا نام، فراق کی تنقید میں قرت نوازی کا جوہر، فراق کی عملی تنقید، فراق اور متن کا راست مطالعہ، فراق کی تنقید کا مقام، فراق کی تنقید اور کلیم الدین احمد کے اعتراضات۔ وجدانی شعور کے بھید کھولنے کا نام، کسی بھی عہد میں تنقید کسی ایک لیک پر قائم نہیں رہی، کیونکہ نظریاتی تنوع اور انتشار کے ساتھ ساتھ تخلیقی رویے بھی کبھی کسی ایک مرکز کی طرف راجع نہیں رہے۔ یہ ضرور ہوا کہ بعض ادوار میں تنقید کے شور نے اس قدر ہنگامہ برپا کیا کہ اکثر تخلیقی فنکار ناقدین کی کارگاہ کے پرزے بن کر رہ گئے۔ تنقید نے اپنی شکم پوری نظام تخلیق سے نہیں کی، بلکہ تنقید ہی کی شکم پوری کرتی رہی۔ موجودہ نئی تھیوری کے معنی یہ نہیں ہیں کہ ہماری تنقید نے کبھی تھیوری سازی ہی نہیں کی۔ کسی نقاد نے تھیوری کے طور پر تھیوری نہ بھی بنائی ہو، لیکن اس کی کوئی نہ کوئی ایسی تھیوری ضرور ہوتی ہے جس کا اطلاق و انطباق وہ اپنے تفاعل نقد کے دوران کرتا ہے۔ فراق کو ہمارے ناقدوں نے تاثراتی یا جمالیاتی کے علاوہ تخلیقی نقاد بھی کہا ہے، اور خود فراق نے اپنی تنقید کو زندہ اور خلاقانہ تنقید کے نام سے نسبت دی ہے۔ ایک ایسی تنقید جو قدر شناسی تو کرتی ہے، فیصلہ کم ہی کرتی ہے، جو ہمیں ایک ایسے قاری سے متعارف کراتی ہے جسے کسی بھی علم سے زیادہ اپنے تجربے، اپنے وجدان اور اپنی فہم پر گہرا اعتماد ہے، جو تخلیق کو ایک بے زبان ہستی کے طور پر نہیں دیکھتی بلکہ اس سے مکالمہ بھی کرتی ہے۔ فراق اس امر سے بخوبی آگاہ تھے کہ ہر تخلیق اپنے ارد گرد کئی پردے حائل کر رکھتی ہے، اس کا اپنا ایک پندار، ایک انا ہوتی ہے۔ نقاد کو جس کی اندرونی تہوں تک پہنچنے کا راستہ بنانا ہوتا ہے۔ اس طرح آر پار داخل ہونے کے عمل سے وہی شخص عہدہ برا ہو سکتا ہے جو ایک نفوذ پذیر اور تیز فہم بھی رکھتا ہو۔ تخلیق کو ہم ایک ایسے نازک لامتناہی دھاگوں یا ریشوں کا جال قرار دے سکتے ہیں جسے مکڑی یا بعض دوسرے حشرات کے لاروں نے بنایا ہو۔ جال جتنا بظاہر نازک دکھائی دیتا ہے، اتنا ہی وہ اپنے اندرونی رابطوں میں بڑا مستحکم بھی ہوتا ہے۔ اصلاً اس کی ساری مضبوطی اس کی تخیل خیز بناوٹ میں مضمر ہوتی ہے۔ تخلیق کے معنی بھی اس کے خارج میں نہیں بلکہ تہ دہ باطن میں چھپے ہوتے ہیں۔ فراق کے تفاعل نقد میں انکشاف معنی کی یہی صورت نمایاں ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ تنقید محض رائے دینا یا میکانیکی طور پر زبان اور فن سے متعلق خارجی امور کی فہرست مرتب کرنا نہیں ہے۔
بلکہ شاعر کے وجدانی شعور کے بھید کھولنا ہے۔ ناقد کو احساسات اور بصیرتیں پیش کرنا چاہیے، نہ کہ رائے۔ فراق کی تنقید میں قرت نوازی کا جوہر۔ فراق نے اپنی تنقید کو خلاقانہ اور زندہ قرار دینے کے بعد یہ بھی لکھا ہے کہ میرے مذاق تنقید پر دو چیزوں کا بہت اثر رہا ہے، ایک تو خود میرے وجدان شعری کا، دوسرے یورپین ادب اور تنقید کے مطالعے کا۔ مجھے اردو شعراء کو اس طرح سمجھنے اور سمجھانے میں بڑا لطف آتا ہے جس طرح یورپین نقاد یورپین شعراء کو سمجھتے اور سمجھاتے ہیں۔ اس طرح ہمارے ادب کی مشرقیت اجاگر ہو سکتی ہے اور اس کی آفاقیت بھی۔ میں یہ نہیں مانتا کہ اردو ادب وہ شاعری یا مشرقی ادب وہ شاعری ان اصولوں کے مطابق جانچی پرکھی نہیں جا سکتی جن اصولوں کے مطابق مغربی شاعری کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ مشرقی ادب و شاعری اور مغربی تنقید کے اصولوں سے جانچنے کی بات محض ایک بلند بانگ دعویٰ ہے۔ فراق محض اپنی تخلیقی ذہانت و سعادت ہی پر قانع تھے۔ ان کی کسی تحریر سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ کبھی انہوں نے مغربی تنقید کے اصولوں کی بھی خوشاشینی کی ہے۔ فراق ٹھیٹھ مشرقی ذہن رکھتے تھے۔ اردو ادب کی تاریخ اور روایت کے سلسلوں کا انہیں گہرا شعور تھا۔ انہیں ایک لحاظ سے روشن خیال انسان دوست کہا جا سکتا ہے جو ہر نئی چیز کا کھلے دل سے خیر مقدم بھی کرتا ہے اور گزشتگان و رفتگان کا اثاثہ جس کے لیے اگلی راہ کے تغیر میں ایک مشرع ہدایت کا حکم رکھتا ہے۔ فراق کی تنقید کو پڑھتے ہوئے جو چیز سب سے زیادہ متوجہ کرتی ہے وہ اس کا بے میل طریقہ کار ہی ہے، یعنی وہ ان پیشہ ور نقادوں کی طرح کسی نظریے کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں اور نہ اپنے قاری کو بھڑکیلی اصطلاحات سے مرغوب کرتے ہیں اور نہ ہی بار بار اونچے اور اونچے سروں میں کوئی دعویٰ کرتے ہیں۔ نقد فراق کی سب سے بڑی خوبی ہی یہ ہے کہ وہ تکنیکی ہونے سے ہمیشہ اپنے آپ کو باز رکھتی ہے۔ بے تکلفی اور کشادہ نفسی ہی میں قرت نوازی کا جوہر بھی چھپا ہے جو قاری کو ہمیشہ اپنی طرف مائل بھی رکھتی ہے اور کبھی قائل کرنے کی جستجو سے دامن نہیں بچاتی۔ وہ لکھتے ہیں، میری رائے میں نقاد کو یہ کرنا چاہیے کہ تنقید پڑھنے والے میں بیک وقت لالچ اور آسودگی پیدا کرے۔ فراق کی عملی تنقید۔ ہمارے دور کی تنقید پہلے سے زیادہ علمی، پہلے سے زیادہ باخبر، پہلے سے زیادہ تجزیاتی اور پہلے سے زیادہ بین العلومی اور تکثیری ہے۔ ادب کو فلسفیانہ بنش کے ساتھ کبھی اس طور پر موضوع و معروض نہیں بنایا گیا۔ تنقید کی زبان بھی اپنی ایک فلسفیانہ نہج رکھتی ہے جس میں اخذ معنی کی نسبتاً زیادہ صلاحیت ہے۔ ان تمام خوبیوں کے باوجود بعض مثالیں ایسی بھی ہیں جو کم سے کم قرت نواز ہیں۔ میرا اشارہ اس تنقید کی طرف ہے جو یہ تو بتاتی ہے کہ فلاں کو نہیں پڑھنا چاہیے، فلاں کو کیوں کم مایا، وہ کم عیار ہے، جو ہماری رغبتوں کو نہ تو اکساتی ہے اور نہ پڑھنے کی طرف مائل کرتی ہے۔ فراق کا معاملہ ہی دوسرا تھا۔ انہوں نے اکثر ان شعراء کو اپنا موضوع بنایا ہے جنہیں ہماری تنقید بس چھو کر نکل جاتی۔ فراق نے انہیں فراموش کاری کی دھن سے باہر نکالا اور انہیں بلا شبہ ایک نیا تناظر مہیا کیا۔ فراق یہ کبھی نہیں کہتے کہ فلاں کو نہیں پڑھنا چاہیے یا انہیں پڑھنا چاہیے تو کیوں نہیں پڑھنا چاہیے۔ وہ تو بار بار یہ تقاضا کرتے ہیں کہ مصفی یا ذوق ہمیں کیوں للچاتے ہیں۔ ان کے کلام میں وہ کون سے محاسن ہیں جو ہمیں مائل با قرت رکھنے کی زبردست صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان میں وہ کون سے جوہر آبدار ہیں جن کی چمک صدی ڈیڑھ صدی گزرنے کے بعد بھی ماند نہیں پڑتی اور جو اب بھی کسی نہ کسی لمحے ہمارے ذہنوں میں چکا چوتھ پیدا کر دیتے ہیں۔ فراق کی تنقید رد و نسخ کرنے کے بجائے اپنے بہترین لمحوں میں بعض شعراء کو بحال بھی کرتی ہے اور قائم بھی کرتی ہے۔ مصفی کے ذیل میں کہتے ہیں کہ حقیقی شاعر ایک نئے ذوق کی داغ بیل ڈالتا ہے، ہمارے قدیم احساسات کو نئے طریقوں سے چونکاتا ہے، ہمارے شعور کے لیے ایک نیا سانچہ تیار کرتا ہے۔ غم آمیز وجدان میں تنوع کے اتنے امکانات نہیں ہوتے جتنے نشاط آمیز وجدان میں ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مصفی کے یہاں بنسبت بیر کے
تنوع زیادہ پایا جاتا ہے۔ غالب کے یہاں ترنم بہت ہے، لیکن وہ بہت تیز قسم کا ترنم ہے۔ مصفی کا ترنم مدھم سر میں ہے، اس کا ٹھہراؤ بہاؤ، اس کی نرم اور خفیف تھرتھری غالب کے ترنم سے مختلف ہے۔ غالب کے ہاں نغمہ ہے تو مصفی کے ہاں ایک چیز ہے جسے تحت النغمہ سب لیریسزم کہہ سکتے ہیں۔ حالی کی غزلوں میں اداسی کی فضا انفرادی یا عشقیہ ناکامی کے ماتم کی فضا نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کی اداسی کی فضا ہے۔ دونوں اداسیوں میں وہی فرق ہے جو غم عشق و غم روزگار میں ہے۔ میر عنصری یعنی ایلیمنٹل شاعر ہے، اس کی سادہ زبان میں وہ سوز و ساز ہے جو واقعیت کو ماورائیت کا درجہ دے دیتا ہے۔ غالب کے دماغ کی رگیں دل کی رگوں کی طرح حساس ہیں، انشاء ہمارے تخیلی سماعت کو تشفی نہیں بخشتا وغیرہ۔ اس طرح کی سینکڑوں مثالیں ہیں جو ایجاد بندہ ہیں اور جو تخلیق کی علمی اور فلسفیانہ زبان کے منافی ہیں۔ ان میں بعض اسماء صفات یقیناً وضاحت طلب ہیں، شاید ہم انہیں کسی ایک معنی سے موسوم نہ کر سکیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اردو ادب کے کسی بھی قاری اور بالخصوص فراق کی تنقید سے رغبت رکھنے والے قاری کے لیے فراق کی یہ محسوساتی زبان قطعی نامانوس نہیں ہے۔ یہ دو ٹوک نہیں ہے، لیکن مہمل، بے معنی اور لغوی نہیں ہے۔ جہاں جہاں بعض اسماء صفات کے استعمال میں فراق نے تکرار سے کام لیا ہے، وہاں وہاں امتیاز و افتراق قائم کرنے میں ہمیں بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تنقید میں درجہ بندی اور تقابل کا بھی ایک مقام ضرور ہے، لیکن تقابل کا بہرحال ایک محل ہوتا ہے، اور یہ محل تضاد کی بنیاد پر نہیں، کسی نہ کسی پہلو سے مماثلت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تنقید مماثلت میں تضاد و تفریق کے پہلو اجاگر کرتی ہے۔ فراق کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک ساتھ کسی ایک کا تقابل کئی دوسروں کے ساتھ کرنے لگتے ہیں، اور ایک دلیل ابھی پوری طرح اپنے جواز تک بھی نہیں پہنچ پاتی کہ کوئی دوسرا مسئلہ زیر بحث آ جاتا ہے۔ بلا شبہ اردو غزل گو شعراء کے بارے میں ان کے تصورات بڑے واضح اور بڑی حد تک مناسب و موضوع ہیں، بلکہ بعض تصورات تو خود ان کے قائم کردہ ہیں جو بڑے اوریجنل اور چونکانے والے ہیں۔ تاہم تعبیرات کے غیر معمولی ازدحام میں ان کی معنویت بھی بہت جلد گم ہو جاتی ہے۔ ایک اعتبار سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ فراق نے جہاں جہاں مختلف غزل گو شعراء کے مابین اثر و تفاعل کی بات کہی ہے، ان کے اس طریقہ کار کو بین المتونی کا نام بھی دیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ جس چیز کو اثر کا نام دیتے ہیں وہ دوسرے لفظوں میں باہمی قلب کاری بلکہ ٹرانسپوزیشن ہے۔ فراق اور متن کا راست مطالعہ۔ فراق کی تنقید اپنے بہترین لمحوں میں ہمیں اپنے ساتھ لے کر چلتی ہے، وہ پہلی نظر ہی میں اپنی طرف مائل کر لیتی ہے، ہمیں اس سے رسم و راہ بنانے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ فراق کی تنقید کو پڑھنے والے پر وہ روب ڈالنے کی کوشش سے باز رہتی ہے، اس سے ہمیں آسودگی اور طمانینت ہی میسر نہیں آتی، بلکہ شاعری کے ذوق کی تربیت بھی کرتی ہے۔ فراق شعر کی داخلی روح کو کسب کرنا چاہتے ہیں۔ غالب، مصفی، مومن وغیرہ کے تفہیم میں انہوں نے شعر کے باطن کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی ہے۔ تاریخ کو وہ کوئی اہمیت نہیں دیتے اور اخلاق آموزی کو شعری منصب سے خارج سمجھتے ہیں۔ احساس جمال اور اس کا اظہار ہی ان کی شعریات میں بنیادی قدر کا درجہ رکھتا ہے۔ آئیے ریچرڈز نے کلوز ریڈنگ یعنی متن کے راست اور غیر مطالعے کا تصور پیش کیا۔ اس طرح کا مطالعہ اس کے نزدیک اوریجنل اور بے میل ہوتا ہے، لیکن ضروری اور غیر ضروری، متعلق و غیر متعلق حوالوں سے محفوظ رہتا ہے۔ فراق کی تنقید بھی دوسرے نظریات کے اطلاق سے اپنے آپ کو باز رکھتی ہے، اسے کسی فلسفے سے روشنی اخذ کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور نہ اسے اپنے تاثر کو سچ ثابت کرنے کے لیے کسی علم اور کسی نظریے کو حوالہ بنانا پڑتا ہے۔ اس قسم کی تنقید جیسی کہ فراق کی ہے، اپنی راہ خود تعین کرتی ہے، اپنی زبان میں کلام کرتی ہے، اپنے پیروں پر کھڑی ہوتی ہے اور اپنی رہنما آپ ہوتی ہے۔
اعتماد کی یہ قدر فراق کی تنقید کا سب سے روشن پہلو ہے۔ فراق دوسرے تمام علوم انسانیہ اور میدانات کی اہمیت سے انکار نہیں کرتے، لیکن انہیں لازمی منصب کے طور پر قبول بھی نہیں کرتے، کیونکہ تخلیقی متن کے تقاضوں کی فہم کی حیثیت بنیادی ہے۔ جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے، فراق کے تاثرات محض تاثرات نہیں ہیں جو فوری پن اور بے محابہ پن کے باعث ایک پل کے لیے اپنی چمک دکھاتے ہیں اور محو ہو جاتے ہیں۔ ان میں ٹھہراؤ اور استقلال بھی ہے۔ ہم انہیں پڑھنے کے بعد تا دیر ان پر غور و فکر کرتے ہیں، ہمیں ان میں بے تکلفی اور مانوسیت کا احساس ہوتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ تاثراتی تنقید لفظوں کا کھیل ہے اور وہ اس کھیل میں الجھا لیتی ہے، تو جسے ہم سائنٹیفک، اسلوبیاتی، مارکسی یا فلسفیانہ تنقید کا نام دیتے ہیں، وہ دوسری طرح علمی متعلقات کے جال میں الجھا لیتی ہے۔ محض تعقل، محض علم، محض معروضیت ادبی تنقید کو خشک اور بوجھل بنا دیتی ہے۔ تنقید کا تعلق ادب سے ہے، اس لیے اس میں ادبیت کا رنگ شامل نہ ہو تو قاری اسے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا۔ فراق وجدان و تخیل کے ساتھ تعقل کی راہ سے بھی شعری متن کی گرہ کھولتے ہیں، لیکن تعقل کو ایک حد سے متجاوز نہیں ہونے دیتے۔ فراق کے اس میلان کی طرف عبارت بریلوی نے بھی اشارہ کیا ہے کہ فراق اور مجنوں تاثرات کو پیش کرنے میں تھوڑا سا عقل و شعور سے ضرور کام لیتے ہیں۔ جب وہ فنی یا ادبی تنقید کے متعلق اپنے تاثرات کو پیش کرتے ہیں تو ساتھ ہی اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیتے ہیں کہ وہ تاثر ان پر کیوں ہوا، وہ تاثر کی حقیقت و نوعیت کیا ہے۔ بہرحال تاثرات کے اظہار کے ساتھ ساتھ ان کے یہاں قدر عقل و شعور کی کار فرمائی بھی نظر آتی ہے۔ اگرچہ اس عبارت میں تضاد کا پہلو بھی نمایاں ہے، لیکن اہمیت اس بات کی ہے کہ بعد بریلوی نے فراق کی تنقید کو عقل و شعور کے عمل سے خالی قرار نہیں دیا۔ فراق تنقید اور کلیم الدین احمد کے اعتراضات۔ کلیم الدین احمد ایک متنازع فی نقاد ہیں۔ انہوں نے اکثر نقاد سے زیادہ محتسب کا کردار عطا کیا ہے۔ ان کی تنقید کی 3 کمزوریوں کی طرف کئی نقادوں نے نشاندہی کی ہے۔ وہ یہ ہیں کہ ایک، تنقید کا کام محاسن و معائب کی تلاش ہوتا ہے، لیکن کلیم الدین احمد کی تنقید کا جھکاؤ عیوب شماری کی طرف زیادہ ہے۔ 2، مغربی تنقید کے ان نظریات سے وہ اپنی تنقید کے اصول اخذ کرتے ہیں جو حیت پسندی اور جمالیاتی قدروں کے ساتھ خصوصیت رکھتے ہیں۔ 3، اردو شاعری میں انہیں کم ہی خوبیاں نظر آتی ہیں۔ غزل ان کے نزدیک نیم وحشی صنف ہے اور تنقید اردو شاعری کے معشوق کی طرح مفقود ہے۔ فراق کی تنقید کے بارے میں بھی انہوں نے اپنی کتاب اردو تنقید پر ایک نظر میں تفصیل سے بحث کی ہے، جس کی تمہید میں انہوں نے سردار جعفری کا ایک اقتباس پیش کیا ہے۔ سردار جعفری ایک ترقی پسند نقاد ہیں۔ ان کا کسی بھی فنکار کو جانچنے کا پیمانہ ترقی پسند نظریہ ادب ہے۔ اس لیے ہم سب کہہ سکتے ہیں کہ فراق کی تنقید کے بارے میں ان کی رائے میں توازن کی توقع مشکل ہی سے کی جا سکتی ہے۔ سردار جعفری کے نزدیک فراق کی تنقید کا معیار وجدانی ہے۔ ایک واضح خارجی کسوٹی کی کمی ان کی تنقید کو علمی تنقید نہیں بننے دیتی۔ کلیم الدین احمد بھی فراق کو محض تاثراتی نقاد کہتے ہیں، جو ان کی نظر میں غیر ذمہ دارانہ چیز ہے۔ اس میں لکھنے والا اپنے ذاتی تاثرات بیان کرتا ہے، جس کو اس فنی کارنامے سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا جس کے متعلق وہ لکھتا ہے۔ یہ تاثرات لکھنے والے کی شخصیت، اس کی داخلی ساخت، اس کی معلومات، اس کی سلامت روی یا براہ روی اور اسی قسم کی بہت سی متعلق اور غیر متعلق چیزوں سے وابستہ ہوں گے۔ پھر کسی 2 شخص کے تاثرات ایک طرح کے نہیں ہو سکتے۔ پہلی بات تو یہ کہ دعویٰ ہی غلط ہے کہ تنقید لکھنے والے شخص کی اپنی کوئی ترجیحات ہی نہیں ہوتی، بلکہ نیز یہ کہ نقاد اپنے شخصی تاثرات کا اظہار ہی نہیں کرتا۔ کسی بھی تخلیق کے قاری نقاد کا پہلا تجربہ اس کا تاثر ہی ہوتا ہے، اس کے بعد ہر قرأت کسی نئے تاثر سے دوچار کراتی ہے۔ اس طرح نقاد بہت سے تاثرات کا نچوڑ اپنی تنقید میں پیش کرتا ہے۔ کلیم الدین احمد کا یہ خیال درست ہے کہ کسی 2 شخص کے تاثرات ایک طرح کے نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہر شخص کی تنقیدی بصیرت اس کے علم،
مطالعے اور تجربے کے مطابق ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر قاری نقاد اپنے علم، مطالعے اور تجربے کے لحاظ سے یکساں سطح کا حامل ہو۔ اس صورت میں ہر نقاد کا تاثر یا تاثرات دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ اس معنی میں کلیم الدین احمد کا خیال تاثراتی بلکہ ہر قسم کی تنقید کے حق میں جاتا ہے۔ فراق نے اندازے کے پیش لفظ میں لکھا، میری غرض و غایت اس کتاب کی تصنیف میں یہ رہی ہے کہ جو فوری، وجدانی، اضطراری اور مجمل اثرات قدماء کے کلام کے میرے کان، دماغ، دل اور شعور کے پردوں میں پڑے ہیں، انہیں دوسروں تک اس صورت میں پہنچا دوں کہ ان اثرات میں حیات کی حرارت و تازگی قائم رہے۔ میں اس کو خلاقانہ تنقید یا زندہ تنقید کہتا ہوں۔ فراق کی اس وضاحتی عبارت کے حوالے سے کلیم الدین احمد یہ کہتے ہیں کہ فوری، وجدانی، اضطراری و مجمل بہت ممکن ہے جو فوری اثر ہو وہ گہرے مطالعے کی روشنی میں غلط ٹھہرے۔ کسی فنی کارنامے کا فوری اثر ہوتا ہے، اور اگر دماغ کی صحیح تربیت ہوتی ہے، اگر تنقیدی ڈسپلن ہوتی ہے تو یہ اثر درست ہوگا، فوری ہونے کے باوجود درست ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ کلیم الدین احمد فوری تاثر کو بھی اس صورت میں درست قرار دیتے ہیں کہ اگر تنقید کرنے والے کے دماغ کی صحیح تربیت ہوئی ہے۔ فراق کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے دماغ کی صحیح تربیت ہوئی یا نہیں۔ وہ مغربی ادب و تنقید کے طالب علم تھے، انگریزی ادبیات کے استاد تھے، شاعری کا ستھرا ذوق رکھتے تھے اور خود بھی ایک اعلیٰ درجے کے شاعر تھے۔ یہ ضرور ہے کہ فراق کی تنقید مغربی حوالوں سے گریز کرتی ہے۔ مشرقی شعریات نے، جس میں فارسی کے علاوہ سنسکرت شعریات بھی شامل ہے، فراق کے ذوق شعری پر جلا کاری کی ہے۔ غالب، مصفی، ریاض، مومن، ذوق، داغ وغیرہ پر لکھے ہوئے مضامین میں فراق نے مشرقی شعریات ہی کو بنیاد بنایا ہے، جس کا رخ لفظ و حیات کی طرف ہوتا ہے۔ شاعری میں وہ ظاہر حسن و نفاست، دلوں کو چھونے اور گرمانے والی کیفیت، جذبات و محسوسات کے اظہار میں بے تکلفی و بے ساختگی، ردیف و قافیے کے اہتمام میں دلکشی و رعنائی، تشبیہات میں برجستگی و دلاویزی، محاورے اور روزمرہ کا لطف، بندش، سلاست، روانی اور صفائی جیسی خوبیوں کو وہ کلام کی جان کہتے ہیں۔ ان تمام امور کا تعلق شاعری میں اسلوب سے ہے، کیونکہ پڑھنے والے کا سابقہ سب سے پہلے اسلوب شعر ہی سے پڑتا ہے، اور اسلوب میں زبان و بیان کی وضع کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اس معنی میں فراق کو اسلوب کا پرستار کہا جا سکتا ہے۔ ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے، میں تنقید میں اسلوب یا اسٹائل کی اہمیت کا قائل ہوں۔ میری رائے میں نقاد کو یہ کرنا چاہیے کہ تنقید پڑھنے والے میں بیک وقت لالچ اور آسودگی پیدا کرے۔ تنقید کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ پڑھنے والا ناقد کے بیانوں کی صداقت بھی محسوس کرے اور چونک بھی جائے اور خود بھی سوچنے اور غور کرنے پر مجبور ہو جائے۔ فراق کی تنقید کا مقام۔ فراق کی تنقید کو تاثراتی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اسپنگارن کی طرح اپنی تنقید کو زندہ اور خلاقانہ تنقید سے تعبیر کیا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کے لفظوں میں یہ تنقید نہیں، انشائیہ نگاری ہے، اور محمد حسن اصغری کا یہ دعویٰ بھی کم توجہ طلب نہیں کہ آج اگر اردو نظم اور نثر میں کوئی چیز پڑھنے کے قابل لکھی جا رہی ہے تو وہ فراق صاحب کی نظم اور تنقید ہے۔ گویا اگر کسی کی تنقید میں قرت نوازی یا ریڈیبلٹی کا جوہر ہے تو وہ فراق کی تنقید ہے۔ فراق کی تنقید کو محض تاثراتی بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اردو کی عشقیہ شاعری اور اردو غزل کے بارے میں انہوں نے محض تاثراتی رقم نہیں کیے ہیں، منطقی اور علمی بحث بھی کی ہے۔ فضیل جعفری نے تو فراق کی تاثراتی تنقید کے بعض اہم پہلوؤں کی نشاندہی کرنے کے بعد ان کے بعد کی نسل پر ان کے طریقہ کار کی بازگشت کی طرف بھی اشارہ کیے۔ کوٹ، فراق جدید نقاد نہ ہوتے ہوئے بھی اور تنقید میں اسلوبیاتی اور حیاتی تنقید کے مقابلے میں تاثراتی تنقید کے پیرو ہوتے ہوئے بھی اپنے تنقیدی مضامین میں جا بجا ایسی چنگاریاں بکھیرتے چلے جاتے ہیں جو ہمارے زمانے میں شعلہ بھر کر سامنے آئے ہیں، اور یہ شعلہ بآسانی راکھ نہیں بن سکتا۔
انکوٹ۔ ظاہر ہے خود محمد حسن عسکری، عالیہ احمد سرور، سلیم احمد اور کہیں کہیں کلیم الدین احمد نے بھی اپنی رو میں ذاتی تاثرات اور جذبات کا اظہار کیا ہے، جسے کلیم الدین خود غیر ذمہ دارانہ تنقید کہتے ہیں۔ فضیل جعفری نے فراق کی تنقید پر بحث کرتے ہوئے اسے نہ صرف درو بینی سے معصوم کیا ہے بلکہ بصیرت کا حامل بھی قرار دیا ہے۔ فراق کے ایک معروف مضمون دور حاضر اور اردو غزل گوئی کے بارے میں ان کی رائے ہے کہ اس مضمون کی اشاعت اس وقت یعنی 1937 کی ہے جب اردو میں تنقید ابھی بلوغت سے آشنا بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس میں انہوں نے جو سوالات اٹھائے ہیں تقریباً 50 برس گزر جانے کے بعد بھی ان کی معنویت برقرار ہے۔ حال ہی کے بعد ابھی تک غزل کے خلاف محاذ آرائی جاری تھی۔ جوش کے نزدیک وہ محض مجذوب کی بڑھ ہے اور عظمت اللہ خان اس کی گردن مار دینے کے درپے تھے۔ رہی صحیح کسر ترقی پسند تحریک اور حلقہ ارباب ذوق نے پوری کر دی، جنہوں نے سارا زور نظم کے فروغ پر صرف کیا۔ اختر حسین رائے پوری نے تو اسے سمنتی دور کی صنف سے تعبیر کیا۔ فراق نے پہلے ہی یہ محسوس کر لیا تھا کہ غزل کو ابھی اور سخت قسم کی تنقید اور احتساب کا سامنا کرنا ہے۔ انہوں نے غزل کی صنفی خصوصیات کو موضوع بحث بنایا۔ نظم اور غزل کے فرق، بالخصوص غزل کی زبان، اس کی رمزیت و روایت اور اس کے خارجی انتشار میں اس باطنی وحدت کی طرف توجہ دلائی جو غیر محسوس طور پر پوری غزل میں سرایت پذیر ہوتی ہے۔ حامدی کاشمیری تنقید اور تاثر کے رشتے کے بارے میں تو کچھ نہیں کہتے، لیکن اس بات سے انکار بھی نہیں کرتے کہ تنقید ادب کا ایک اہم شعبہ ہونے کی بنا پر تخلیقی وجود رکھتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نقاد میں تخلیقیت کا جوہر تخلیق کار سے کم نہیں ہوتا، بلکہ بعض متعلقہ معاملات میں تو وہ فنکار سے 2 قدم آگے ہوتا ہے۔ فراق کی طرح وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ اسے یعنی نقاد کو فن کے توسط سے فنکار کے شعور اور لاشعور کے عمل اور رد عمل کی نازک آویزشوں اور تھرتھراہٹوں کا نبض شناس ہونا بھی لازمی ہے۔ گویا تنقید نگار کا محض وسیع المطالعہ ہونا، اپنی اور دوسری زبانوں کے ادب سے آگاہی، نیز مختلف علوم انسانیہ سے واقفیت ادھوری ہے اگر اسے شاعر یا فنکار کی طرح زبان و فن کی نزاکتوں اور لطافتوں کا علم ہے۔ فراق نہ صرف اردو شاعری کی روایت اور زبان و بیان کے رموز سے آگاہ تھے بلکہ خود بھی ایک اہم شاعر تھے اور شاعر کی روح کیا ہوتی ہے اس اسرار آگی نقطے سے بھی بخوبی واقف تھے۔ تنقید میں محض تعقل کی کارفرمائی کو لازمہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اکثر مقامات پر جہاں تعقل بے بس ہو جاتا ہے وہاں وجدان ہی کو مشعل راہ بنانا پڑتا ہے۔ فراق کی تنقید میں اگر وجدان کی کرشمہ سازی بھی شامل ہے تو اس سے نئی توقعات بھی یقینی طور پر وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں معروضیت کی ایک حد قائم کرنے پر ہم اصرار کرتے ہیں وہیں یہ اصرار بھی صائب ہے کہ وجدان کی بھی ایک حد قائم کرنے کی ضرورت ہے، یعنی یہ کہ ہر شاعری کی فہم یا قدر شناسی کے لیے وجدانی صلاحیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وجدان کی سرگرمی وہیں ایک خاص معنی رکھتی ہے جہاں تخلیق بھی اس کا تقاضا کرتی ہے۔ فراق نے ادبی مسائل اور عشقیہ شاعری کے ضمن میں یقیناً معروضیت کی ایک حد بھی قائم کی ہے اور اپنے موقف کو پورے استدلال کے ساتھ واضح بھی کیا ہے، لیکن غزل گو شعراء پر گفتگو کرتے ہوئے ان پر غیر معمولی جذباتیت حاوی ہو جاتی ہے اور وہ اکثر کہیں سے کہیں نکل جاتے ہیں۔ یہ ایک بڑا عیب ہے جو بے حد سنجیدہ تنقیدی مخاطبے کو بھی داغدار کر دیتا ہے۔ اسی معنی میں فراق کی تنقید اگر بعض وجوہ سے وزن و وقار رکھتی ہے تو بعض وجوہ سے داغدار بھی ہے۔ اب ہم اس کے بعد اس موڈول کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ فراق کی تنقید اپنی بنیاد تاثر پر رکھتی ہے، اسی نسبت سے انہیں تاثراتی نقاد بھی کہا جاتا ہے۔ خود انہوں نے اپنی تنقید کو زندہ اور خلاقانہ تنقید سے تعبیر کیا ہے۔
اسپنگارن کی ایک کتاب تنقیدی تصنیف کا نام ہی کریٹیو کرٹیسزم یعنی تخلیقی تنقید ہے۔ اسپنگارن بھی نقاد کے لیے تخلیقی حیثیت کو ضروری سمجھتا ہے۔ فراق کا موقف ہی یہ ہے کہ ادب و شعر کا صحیح مطالعہ متن کے راست اور بے میل مطالعے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ تصور عہد جدید کے ایک اہم ترین نقاد آئی ریچرڈز کا ہے۔ ریچرڈز بھی ادبی مطالعے میں تاریخ، سیاست، عمرانیات وغیرہ کے دخل کو غیر ضروری خیال کرتا ہے۔ فراق ان علوم کی اہمیت سے انکار نہیں کرتے، لیکن ان کے نزدیک اسلوب یا اسٹائل کی خاص اہمیت ہے۔ ان کی نظر شعر کے داخلی آہنگ، روانی ترنم اور صوتی تاثرات پر زیادہ ہوتی ہے۔ لفظوں کے انتخاب، ان کے در و بست، اس سے حاصل ہونے والے جمالیاتی کیف و انبساط کی قدر ان کے نزدیک سب سے مرجح ہے۔ فراق نے عملی تنقید بھی کی ہے اور تقابل و درجہ بندی سے بھی کام لیا ہے۔ میر، مصفی، غالب، ذوق، حالی، داغ وغیرہ پر ان کے مضامین میں امتیاز قائم کرنے میں رویہ برسرکار ہے۔ فراق کی تنقید محض ایک تاثراتی نقاد کی تنقید نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے نقاد کی تنقید ہے جو اردو شاعری کی روایت اور شاعری کی باریکیوں اور نزاکتوں سے واقف ہے، زبان و بیان کے رموز اور لطافتوں سے آگاہ ہے، جو شعر کے باطن میں اتر کر دیکھنے والی نظر رکھتا ہے، جو اپنے تصور شعر کے اطلاق میں آزاد اور خودسر ہے۔ اسی لیے فراق کی تنقید اپنے قاری کو مائل کرنے کی صلاحیت اور قرت نوازی یا ریڈیبلٹی کے جوہر سے سرفراز ہے۔ وہ ہمیں آسودگی بخشتی ہے، تذبذب میں نہیں رکھتی، اور نہ علم سے مرغوب کرنا ہی اس کے منصب میں شامل ہے۔